اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر صلوات بجی خاندان جو سلسلہ فکر شروع کیا گیا فلسفہ نزول کوثر کے عنوان سے وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے اور میرے ایک محترم سامع نے کچھ سوال بیان کیے لیکن شاید کہ میں ان کے جوابات وقت کی کمی کے باعث اور موضوع کی پابندی کے باعث عرض نہ کر سکوں، لیکن تبرکاً 3 سوالوں میں سے ایک سوال کے جناب سیدہ کو ام ابیہا کیوں کہا جاتا ہے؟ ام ابیہا ام الائمہ، بلکہ جیسے آیت اللہ فضل اللہ کمبانی نے اپنے شعر میں بیان کیا کہ تنہا نہ مام احمدی، اے فاطمہ آپ صرف محمد کی ماں نہیں، ماں میں تمام انبیاء، تو سارے انبیاء کے لیے ماں ہے۔ از کوثر احسان تو لبریز جام انبیاء، کہ تیرے احسانات کے کوثر سے انبیاء کے جام لبریز ہیں۔ کس کس کو در فاطمہ سے کیا کیا ملا یہ ایک الگ موضوع ہے، البتہ کوئی در فاطمہ کے آ کے محروم رہ جائے اس سے بڑا بد نصیب بھی کوئی نہیں۔ اور جناب فضل اللہ کمپانی کا ایک اور شعر بھی جو ہمارے لیے پیغام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ كَوْثَرَ خوندگی تو نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پڑھ لیا،
اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ کوثر، خوندئی سوال کر رہے ہیں، پڑھا تو نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ کوثر خوندئی پس چرا خشکید و تشنے موندئی، پھر ابھی تک تم خشک کیوں، تمہارے لب تشنا کیوں ہیں، تمہارے وجود میں، تمہارے پیکر میں، تمہارے وجدان میں، تمہارے روح میں، تمہارے درون میں وہ سیرابی کیوں نہیں ہے؟ در فاطمہ مقام عطا پروردگار ہے۔ اس عالم ہست و بود میں ہر بشر محتاج ہے جناب سیدہ کا۔ انبیاء کے جام لبریز ہیں، ام ابیہا میسی ضمن میں اور حدیث قدسی، اور میرے ساتھ سفر میں بھی وہ کتاب موجود ہے، پوری کتاب میں صرف اس حدیث کی سند کو بیان کیا گیا۔ ماضی میں آپ ہی کے شہر لاہور میں ملتان کے ایک خطیب نے اس حدیث کو پڑھا جو اب دنیا میں نہیں ہے، تو آپ کے ہائی کورٹ میں ان پر کیس دائر کر دیا گیا کہ یہ توہین رسول ہے، اس لیے کہ ابھی تک بشر کے ظرف اتنے بلند نہیں ہیں اور اس کی فکر میں اتنی بالیدگی نہیں آئی کہ وہ ان باتوں کا ادراک کر سکیں، اس لیے کہ حد ادراک بشر سے ماورا ہیں فاطمہ۔ اور پھر وہی خطیب پریشانی کے عالم میں اسلام آباد رجوع کیا ایک دینی مرکز میں، وہاں کے ایک عالم دانشور محقق شیخ الحدیث آفتاب جوادی صاحب نے ان کے لیے 10 حوالے جب دیے، اور پھر فریق مخالف کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے ان باتوں کو، اور کیوں ہمیں نظر آتا کہ اس میں رسول اسلام کی تنقیص ہے؟ نعوذ باللہ۔ یہ حدیث قدسی معتبر ہے، سند کے اعتبار سے، دلالت کے اعتبار سے شک و ریب سے منزہ ہے، مبرہ ہے، بالاتر ہے، ماورا ہے۔ یہ جو پروردگار نے فرمایا یا احمدو لولاک لما خلقت الافلاق، اے مصطفیٰ اگر تیری تخلیق مقصود نہ ہوتی تو میں اس کائنات کو نہ بناتا۔ یعنی اگر تجھے عالم ملکوت سے عالم ملک میں، اس عالم ہست و بود میں، اس عالم آب و گل میں، اس بزم گیتی میں، اس دنیا مادی میں، اس جہان میں، اس کائنات میں بھیجنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں اسے بناتا ہی نہ۔ اس لیے کہ فلسفہ تخلیق کائنات اور فلسفہ تخلیق بشر حصول کمال ہے، اور اللہ کائنات کو خلق کرے، انسانوں کو خلق کرے اور ان کے کمال کا اہتمام نہ کرے، انہیں باکمال بنانے کا انتظام نہ کرے۔ کمال کیا ہے؟ ایک ہے ترقی، ایک ہے کمال، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اگرچہ بچپن سے آپ قومی ترانے میں پڑھتے آئے ہیں رہبر ترقی و کمال، یہ نہ خیال کیجئے کہ ایک ردیف میں دونوں کا مفہوم ایک ہے، نہ، دونوں میں ببین تفاوت راس کجا آستاب کجا۔ ترقی الگ ہے، کمال الگ ہے۔ ترقی کا انسان کی انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ انسان دنیا میں آئے، ترقی کرے تب بھی انسان ہے، ترقی نہ کرے تب بھی انسان ہے۔ لیکن اگر انسان کمال سے محروم رہ جائے تو دیکھنے میں انسان ہے، حقیقتاً انسان نہیں ہے۔ یہ جملہ روح قرآن ہے، سینکڑوں آیات سے مستفاد اور نچوڑ ایک جملے میں، کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں،
اور انسانیت کے اس سفر کا نام کمال ہے۔ ابھی جو ہمیں انسان کہا جاتا ہے یہ مجازن انسان کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کیسے مجاز سے حقیقت تک کا سفر طے کرے جب یہ باکمال بنے؟ کمال کیا ہے؟ ترقی حرکت افقی ہے، کمال حرکت عمودی ہے۔ جب انسان افق میں سفر کرتا ہے، مثلا پہلے اگر وہ اس کی ماہانہ تنخواہ 5 لاکھ تھی، اب 10 لاکھ ہو گئی، یہ ترقی ہے۔ پہلے اس کے پاس ایک پلاٹ تھا، اب ایک اور پلاٹ خرید لیا۔ پہلے مثلا وہ ایک منصب پہ فائز تھا، اب اس سے اونچے منصب پہ اونچے گریڈ پہ چلا گیا۔ پہلے اس کے پاس روپوں کی اور ڈالر کی اور سونے چاندی کی مقدار کم تھی، اب زیادہ ہو گئی۔ پہلے اس کے پاس 1 گاڑی تھی، اب 3 گاڑیاں ہو گئیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ترقی ہے، یہ ارتقاء ہے۔ ترقی کا انسان کی انسانیت سے تعلق نہیں ہے۔ غار میں رہے تب بھی انسان ہے، بنگلے میں رہے تب بھی انسان ہے، پیدل چلے تب بھی انسان ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں چلے تب بھی انسان ہے۔ پھٹا پرانا لباس پہن لے تو اس کی انسانیت میں کمی نہیں آئے گی، اچھا لباس زیب تن کر لے تو اس کی انسانیت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم لباس سے اندازہ لگاتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو کہ مومن نور خدا سے دیکھتا ہے۔ دیکھیے آپ تو لاہور جیسے متمدن مہذب اور مثقف شہر میں رہتے ہیں، اہل علم ہیں، اہل معرفت ہیں، اہل بصیرت ہیں۔ میں ایک دیہاتی شخص ہوں، طالب علم ہوں اور ساتھ کسان بھی ہوں، تو ہم یہ کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں مال مویشی بھی رکھتے ہیں۔ شاید آپ کو یہ تجربہ نہ ہو، لیکن ہم نے بارہا اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی کہ دیہاتوں میں یہ جو افراد، اور آپ تو بہتر جانتے ہوں گے، مثلا اگر کسی گائے کا بچڑا مر جائے تو پھر وہ اس کے غم میں، بیٹے کی موت اور جدائی کے غم میں وہ دودھ دینا روک دیتی ہے۔ ایسا ہے، روک دیتی ہے۔ تو پھر اس کا مالک کیا کام کرتا ہے تاکہ یہ دودھ نہ، اگر روکے گی تو بیمار پڑ جائے گی اور اس کے اندر دودھ رہ جائے گا، یہ دودھ سے بھی محروم ہوگا اور خود گائے کو بھی نقصان ہے۔ تو کیا کرے کہ اس کے تھنوں میں دودھ آ جائے اور اسے دو سکے؟ تو یہاں پر اس کا مالک ایک کام کرتا ہے، اس کا مرا ہوا بچڑا اس کے پیٹ کو شگافتہ کرتا ہے، چاک کرتا ہے اور سارا گودا نکال کر صرف اس کی کھال لے لیتا ہے اور اس کے اندر بھوسا بھر دیتا ہے اور اسے سی کر تھوڑے سے فاصلے پر گائے کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، اور گائے اسے دیکھ کر فوراً سے دودھ اتار دیتی ہے۔ وہ سمجھ رہی ہے کہ اس کا بیٹا سامنے کھڑا ہے، درحالی کہ وہ دنیا سے جا چکا ہے، مر چکا ہے۔ تو گائے کو کیوں دھوکا ہوا؟ آپ بھی کسی کی حماقت کی مثال دیتے ہیں آپ اپنے ہاں تو گائے سے دیتے ہیں، فلاں تو گائے ہے، احمق ہے۔ گائے یعنی ظاہر بین، گائے صفت شخص، گائے صفت انسان، یعنی جو ظاہر دیکھ کے فیصلے کرتا۔ کھال کو دیکھا اور سمجھ لیا کہ میرا بیٹا سامنے نہ۔ علی فرماتے کہ مومن کی فراست سے بچو کہ مومن نور خدا سے دیکھتا ہے، اور جب مومن نور خدا سے دیکھتا ہے تو پھر ظاہری کھال اور جلد اسے دھوکہ نہیں دیتی، بلکہ اس کی تیز رس اور دوربین نگاہیں اس کے اندر جھانک کے دیکھتی ہیں کہ اندر بھی انسانیت موجود ہے، یہ صرف کھال انسانی پہن کے پھر رہا ہے۔ بہت سارے افراد مجازن انسان ہیں، اور اس حقیقت کو ائمہ نے اپنی زندگیوں میں دکھایا، جیسے امام چہارم نے دکھایا۔ جب صحابی نے آ کے عرض کیا فرزند رسول اس دفعہ حاجی بہت تھے، تو فرزند حسین نے ارشاد فرمایا نہ، حاجی تو بہت کم تھے، کہ حضرت میں خود حج کر کے آیا، آپ تو مدینہ میں تشریف فرمائے، میں نے خود دیکھا۔ فرمایا اب دیکھو، اور اب جو دیکھا تو خانہ کعبہ کے گرد کوئی خچر ہے، کوئی گدھا ہے، کوئی سور ہے، مختلف جانور گھوم رہے ہیں، بیچ میں اکا دکا انسان بھی چل رہے ہیں۔ یہ جو کھال ہے، قیامت کا یہ دن، جس دن حاشر ہوگا، یہی حاشر ہوگا
قیامت کے دن بڑی قیامت ہوگی. اور کیا قیامت ہوگی کہ اس کھال کو اتار کے حقیقت کو عیاں کر دیا جائے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، ورنہ کسی جانور کو قیامت کے دن نہیں اٹھایا جائے گا. قیامت کے دن یا جنوں سے حساب لیا جائے گا یا انسانوں سے. فرشتوں سے اور جانوروں سے کوئی حساب نہیں ہے کہ انہیں اٹھایا جائے. تو قرآن کیوں فرما رہا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ؟ یہی انسان ہے جو جانور بن کے اٹھے گا قیامت کے دن. اس لیے علی فرماتے کہ ہمارے شیعوں اتنی کوشش کرنا اور عمل لے کے آ جانا کہ قیامت کے دن جب تم اٹھو اور معشور ہو تو انسانی شکل میں معشور ہو سکو. پھر تمہاری شفاعت جانے اور ہم محمد و آل محمد جانے. انسانیت کے سفر کا نام کمال ہے. ارتقاء ترقی، یہ حرکت افقی ہے. کمال حرکت عمودی ہے. جب انسان پستی سے بلندی کی طرف سفر کرتا ہے، معنویات میں، روحانیت میں، جب اس کے علم میں، معرفت میں، تقوی میں، بصیرت میں، آگاہی میں، شعور میں، شجاعت میں، استقامت میں، عفت میں، حیا میں، صفات حسنہ میں، اخلاق پسندیدہ میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا ہے تو یہ انسانیت کے مراحل طے کرتا ہے. یہ کمال انبیاء لوگوں کو باکمال بنانے کے لیے آئے. اس لیے خدا فرما رہے کہ یا احمدو لولاک لما خلقت الافلاک. چونکہ بشر کی تخلیق کا مقصد ہی قرآن نے حصول کمال بیان کیا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفلا. پستیوں میں رکھا کیوں؟ تاکہ میری دی ہوئی عقل اور ارادے سے اب پرواز کرو، بلندیوں کی طرف جائے. فلسفہ تخلیق بشر حصول کمال ہے. اور انسانوں کو باکمال بنانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے اور آخر میں امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبت رحمت للعالمین کو بھیجا اس کائنات میں. اس لیے خدا فرما رہے کہ اے احمد، اگر میں تجھے اس دنیا میں نہ بھیجتا تو کائنات کو نہ بناتا. یعنی آقا ختمی مرتبت کے بغیر انسان بے کمال رہ جائے، بے مقصد رہ جائے، ہدر رہ جائے، تو اللہ کبھی بے مقصد کام نہیں کرتا کہ انسان کو خلق کرے اور اس کے کمال کا انتظام نہ کرے. اس لیے فرمایا یا احمدو لولاک لما خلقت الافلاک. یہاں تک سب پڑھتے لیکن حدیث قدسی کو پورا نہیں پڑھا جاتا، اس لیے کہ پوری سمجھ میں نہیں آتی. اور جو ہمارا کلچر ہے، ہمارا تمدن، ہماری ثقافت، طرز تفکر، ہمارا سوچنے کا انداز، فوراً سے ہم تقابل شروع کر دیتے ہیں، نسبت سنجی شروع کر دیتے ہیں. چونکہ ہمارے یہاں مبالغہ بھی بہت ہے اور تقابل بھی بہت ہے. آپ کے شہر لاہور میں اکثر نگاہ پڑتی ہے، رکشہ چل رہا ہو، پیچھے ہے رکشہ 3 ٹائر ہیں، زمین پر چل رہے، سڑک پر، پیچھے کیا لکھا ہے F-16. کیوں لکھ رہا ہے F-16؟ چونکہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. کچھ اسی بھی پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں چاند گاڑی ہے، یہ چاند گاڑی ہے نہ، یہ رکشہ ہے. اسی طرح سے تقابل. اور چونکہ یہی فکر بنی ہماری تو فوراً سے اس حدیث میں بھی یہی کام شروع کرتے ہیں جو خدا فرما رہے کہ مصطفیٰ اگر آپ کو اس کائنات میں نہ بھیجتا، نہ بھیجنا ہوتا تو میں اس کائنات کو نہ بناتا. اور اے محمد سنو، جہاں سے مشکل شروع ہوتی ہے، وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكَ. اگر علی کو اس کائنات میں بھیجنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں آپ کو بھی نہ بھیجتا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا خالق عقل ہے، خدا حکیم ہے. اللہ کبھی بھی عبث، اضافی اور غیر ضروری کام انجام نہیں دے سکتا، بے مقصد کام انجام نہیں دے سکتا. اللہ ختمی مرتبت کو بھیجے جو نصاب کمال بشریت کو دے رہے ہیں، آسمانی شریعت کا تعارف کروا رہے ہیں. اور یہ تعارف کی حد تک محدود رہ جاتا اگر اللہ اس کے نفاذ کا اہتمام نہ کرے. نبوت قانون ہے، رسالت قانون ہے،
اور نظام امامت و ولایت اس قانون کا نفاذ ہے. بغیر نفاذ قانون کے قانون کا کیا فائدہ؟ رکھا رہے پڑھا رہے. اسلام اپنی بقا کے لیے اور اپنے وجود میں اسلام حاکمیت کا محتاج ہے. احیاء اسلام حاکمیت اسلام کا مقتضی ہے. بغیر حاکمیت کے کبھی بھی اسلام نافذ نہیں ہو سکتا. تو کون نافذ کرے اسلام کو؟ اسلام کا نفاذ اور اس قانون اور آسمانی شریعت کا نفاذ صرف وہ ہستیاں کر سکتی ہیں جو قرآن کے اسرار اور رموز کے عارف ہیں. اور صورتحال کیا ہے؟ آپ صحیح بخاری پڑھ لیجیے. ختمی مرتبہ کتنا طویل خطبہ ارشاد فرماتے تھے. روایت کرنے والے ابو ہریرہ ہیں. کصلی بنا، آج شاید گفتگو تھوڑی سی طولانی ہو جائے، میں آپ سے معافی چاہوں گا، لیکن بات سمٹ رہی چونکہ انہوں نے سوال کر دیا، کسی حد تک وہ جواب دے کے پھر آگے بڑھو. ابو ہریرہ کی روایت ہے، صلی بنا رسول اللہ الفجر، بخاری، کہ رسول اسلام نے ہمارے ساتھ صبح کی نماز پڑھی اور پھر گھر نہیں گئے. ثم صعد المنبر، ممبر پر تشریف لے گئے. فخطبنا، آج آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہونے والا ہے. ممبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ دیا. کتنا لمبا؟ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹہ نہ، حتی ہونا فی الظہر، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا. نزل فصلی، بخاری ہے، راوی ابو ہریرہ ہے. نزل فصلی، پیغمبر نیچے اترے، نماز پڑھی. ثم صعد المنبر، پھر ممبر پر تشریف لے گئے. فخطبنا، ہمیں خطبہ دیا اور کیا کیا بتایا اس اتنی طولانی تقریر میں. وَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَمَا هُوَ مَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہمیں ماضی سے متعلق بھی بتایا جو ہوتا رہا، اور پھر ہمیں قیامت تک کے حالات سے باخبر کیا. لیکن اتنی طولانی گفتگو ختمی مرتبہ کی سننے کے بعد جب باہر اٹھ کے جا رہے تھے تو ایک دوسرے سے کیا کہہ رہا تھا؟ ماذا قال آنفا، ماذا قال آنفا، یہ ابھی محمد مصطفیٰ کیا کہہ رہے تھے؟ تو بقائے اسلام حاکمیت اسلام میں مضمر ہے، اور حاکمیت اسلام کو صرف وہ ہستی لے کے چل سکتی ہے جو قرآن کے اسرار اور رموز کا عارف ہو. اور اسے امام حاکم نیشاپوری نے مستدرک حاکم میں اور مسند ابن احمد حنبل میں اور دوسری بڑی بڑی کتابوں میں یہ بیان کیا گیا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے تکیہ بچھا دیا جائے، مسند بچھا دی جائے، اور دنیا کے تمام افراد اکٹھے ہو جائیں، مسلمان، یہودی، عیسائی، تورات کے ماننے والے، زبور کے ماننے والے، انجیل کے ماننے والے اور قرآن کے ماننے والے، تو میں انجیل والوں کے لیے انجیل سے فیصلہ دوں گا اور تورات والوں کے لیے تورات سے فیصلہ دوں گا، زبور والوں سے کے لیے زبور سے فیصلہ دوں گا، اور قرآن والوں سے قرآن سے فیصلہ دوں گا. اور خود یہ آسمانی کتابیں پکار پکار کے کہیں گی کہ علی تمہارا فیصلہ سچا ہے. حاکمیت اسلام. اس لیے ختمی مرتبہ پروردگار فرما رہے لولا علی لما خلقتک، کہ اگر علی کو نہ بھیجتا تو ختمی مرتبہ کے بھیجنے کا مقصد نہیں ہے سرے سے. اور پھر تیسرا مرحلہ جس کے لیے ختمی مرتبہ سیدہ زہرا کو ام ابیہا فرماتے ہیں. کیا فرمایا؟ وَلَوْلَا فَاطِمَةُ، اگر فاطمہ کو اس کائنات میں بھیجنا میرا مقصد نہ ہوتا، لَمَا خَلَقْتُكُمَا، تو اے محمد، اے علی، میں آپ دونوں کو اس کائنات میں نہ بھیجتا، دونوں کو نہ بھیجتا. کہ اللہ پیغمبر کو بھیجے لیکن علی کو نہ بھیجے تو نبیوں کی محنت ضائع جاتی ہے. اور اگر اللہ پیغمبر کو بھی بھیج دے
علی اور علی کے بیٹوں کو بھی بھیج دے لیکن اللہ فاطمہ کو نہ بھیجے تو پیغمبر کی محنت بھی ضائع ہوتی ہے اور علی کے بیٹوں کی محنت بھی ختم ہو جائے اور کچھ نہ بچے عصمت و داوری نبوت اگر نبوت فاطمہ کچھ نہ ہوتا عصمت و داوری نبوت اگر نبوت فاطمہ جنت و کوثری نبوت اگر نبوت فاطمہ نہ جنت ہوتی نہ کوثر ہوتا ہیچ پیمبری نبوت اگر نبوت فاطمہ اللہ کوئی نبی نہ بھیجتا اگر فاطمہ زہرا کے نور کو نہ بھیجنا ہوتا احمد و حیدری نبوت اگر نبوت فاطمہ نہ پیمبر آتے نہ علی آتے انچے کے آفرید حق بودے برائے فاطمہ جو اللہ نے بنایا فاطمہ کے لیے سب خلق ہوا گفت زیان سبب نبی منم بے فدائے فاطمہ اس لیے پیغمبر فرماتے تھے کہ میری جان فاطمہ پر قربان ہو جائے یہ امام صادق کی حدیث ہے اور راوی جناب ابان بن تغلب ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام صادق نے فرمایا کہ اللہ نے 3 نور خلق فرمائے نور سفید جو وقت طلوع ظاہر ہوتا ہے نور سرخ جو وقت غروب ظاہر ہوتا ہے اور نور زرد جو وقت ضحیٰ ظاہر ہوتا ہے نور سفید جو وقت طلوع ظاہر ہوتا ہے یہ نور نبوت اور رسالت ہے اور نور سرخ جو وقت غروب ظاہر ہوتا ہے یہ نور امامت و ولایت ہے اور نور زرد جو وقت ضحیٰ زوال سے پہلے ظاہر ہوتا ہے یہ نور عصمت و طہارت ہے اور یہ نور خاص ہے میری جدہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ اور اللہ نے میری دادی فاطمہ زہرا کے نور کو نور نبوت اور نور ولایت کے درمیان اس لیے رکھا کہ اگر اس نور کو درمیان سے نکال دیا جائے تو نہ نبوت بچتی ہے نہ امامت بچتی ہے یہ فاطمہ ہیں جنہوں نے نبوت کو بچایا ہے جنہوں نے امامت کو بچایا جنہوں نے ولایت کو بچایا جنہوں نے عظمت انسانی کو بچایا جنہوں نے انسانی اور اخلاقی قدروں کو بچایا جنہوں نے حقوق بشر کا تحفظ کیا ہے جنہوں نے قرآن کی بالادستی کو زندہ کیا ہے کیا ہوا ہے میں کل عرض کروں گا ظاہر ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے کون ہے فاطمہ حزب حاکم نے ہر ممکنہ خطرے سے نبٹنے کی تدبیر کر لی تھی اور ایسے ہی ہے جتنے بھی خطرات درپیش تھے سب کو دبا لیا گیا لیکن حزب حاکم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نبی زادی اپنے گھر سے باہر آ سکتی ہیں اور نبی زادی آ کر انقلاب برپا کر سکتی ہیں یہ اچانک سے ارتجالی ایسا عمل تھا جس نے حزب حاکم کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور کوئی بھی آواز اگر اٹھتی میں کل تفصیل عرض کروں گا کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا میں کل ان سارے سوالوں کے جواب بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ختمی مرتبہ نے یہ فتح کیوں دیا بی بی کو جو ختمی مرتبہ اپنی بیٹی کو ایک کنیز نہیں دے رہے وہ اتنے بڑے باغات کا مجموعہ فتح کیوں دے رہے ہیں اور دوسرا سوال یہ کہ جناب سیدہ سے حزب حاکم نے فتح کو کیوں چھینا شہید باقر و صدر فرماتے ہیں اور امام ناصر الدین البانی شیخ الحدیث جن کا تعلق مصر سے اہل سنت عالم ہے ان کا بھی بیان ہے کہ حزب حاکم کے لیے اتنا بڑا رزق تھا کہ وہ خود متوجہ تھے کہ ان کی حکومت جا سکتی ہے حکومت دو پہ ہے یہ چھوٹا کام نہیں ہے کہ نبی زادی سے فتح کو چھینا جائے لیکن پھر کیوں چھینا کیا مجبوری تھی اور تیسرا سوال یہ کہ جناب سیدہ فتح لینے کے لیے کیوں گئی کیا فتح لینے کے لیے گئی تھی یا مقصد کچھ اور تھا اور پھر یہ کہ علی نے قیام کیوں نہیں فرمایا انصار نے ساتھ کیوں نہیں دیا اہل مدینہ نے بنو ہاشم نے ساتھ کیوں نہیں دیا علی کا اصحاب علی نے میسم ہیں قمبر ہیں مقداد ہیں عمار یاسر ہیں سلمان فارسی ہیں ابو ذر ہیں
آپ کے بھائی بنو ہاشم کے جوان، انہوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو کل میں تفصیل سے ان مطالب کو بیان کروں گا، اور پھر جو ہم نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اگر فاطمہ زہرا اپنے گھر سے باہر نہ جاتی تو نہ آج جہاں نہ دنیا کے کسی نقطے پر کوئی فرد اپنی زبان سے علی ولی اللہ نہ کہہ رہا ہوتا۔ کیا کیا فاطمہ نے، کس طرح سے نبیوں کی محنتوں کو بچایا، کس طرح سے ختمی مرتبت کی محنتوں کو بچایا۔ میں آج غدیر کا کچھ حصہ بیان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں مجبور ہوا، اور ان کے ادب میں جو انہوں نے سوال کیا تو میں مجبوراً کچھ اس پہلو کو آگے لے کے چلا، مجبوری تھی۔ اور 3 سوال تھے، میں نے کہا حد اقل میں ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں، لیکن اب میں کل بیان کروں گا۔ کوئی بھی دوسری آواز اگر حزب حاکم کے خلاف بلند ہوتی تو اسے دبا دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا، اور ہوا بھی ایسے۔ مالک بن نویرہ کو قتل کیا گیا، آج تاریخ میں کس حیثیت سے پہچانے جاتے؟ اپنے قبیلے کے سردار تھے، متقی تھے، زاہد تھے، عارف تھے، اصحاب رسول میں سے تھے، شب زندہ دار تھے، تہجد پڑھنے والے، حافظ قرآن، لیکن آج ان کو مرتد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور جو ظلم ہوا ان کے ساتھ، جو توہین ہوئی، اسی رات انہیں قتل کیا گیا، اور ان کی زوجہ کے ساتھ جو ظلم کیا گیا، کیا ہوا تاریخ میں؟ کوئی بھی اٹھتا، جو اٹھے ان کی آوازیں بھی دبا دی گئیں۔ ایک آواز اتنی قوی تھی، میں کل اس کی قوت کا اظہار آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ نبی ذاتی نے کیا کیا، کس انداز سے حزب حاکم کو لوگوں کی نگاہوں سے گرا دیا، کیا کیا، کس طرح سے حقیقتوں کو عیاں کیا۔ وہ بی بی کون ہے جو رد کر سکے؟ آج بھی کس میں اتنی جرأت ہے؟ سیدہ کی شخصیت، آپ کی عظمت، آپ کی ابوہت۔ ہاں آج اس ملک میں تھوڑی اس طرح کی آوازیں شروع ہو گئی، بعض نام نہاد روشن فکر، شاید راشن فکر ہے لیکن غلطی سے نام روشن فکر رکھ دیے گئے۔ آپ ہی کے ملک سے ایک صاحب ہیں، غامدی صاحب، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھلا یہ داماد کب اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں؟ کیا کسی کی اہل بیت میں، اس کے خاندان میں داماد بھی ہوتا ہے؟ داماد کا کیا تعلق ہے؟ تو علی کا اہل بیت رسول سے کیا تعلق ہے؟ ازواج رسول یہ اہل بیت رسول ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ ایک فرد نے کی، جو خارجی تھا، امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں، اور حتیٰ صاحب تفسیر کثیر ابن کثیر نے، اور دیگر روات و محدثین نے، اور بڑی بڑی علمی شخصیات نے جرح و تعدیل کے بعد میں اسے خارجی قرار دیا کہ یہ جھوٹا ہے۔ اکرمہ جس کا نام ہے ابن عباس کا شاگرد تھا، واحد شخص ہے، ورنہ اس کے علاوہ آپ اٹھا لیجئے، صحاح ستہ میں سے 5 مقامات پر بیان کیا گیا کہ یہ حدیث صرف 5 ہستیوں سے متعلق ہے۔ یہ آیت قرآن انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ اہل بیت رسول ہیں۔ ایک مقام پر صحیح مسلم میں، اور 4 مقامات پر ترمذی میں، اس کے علاوہ مسند امام احمد ابن حنبل میں، اس کے علاوہ مستدرک حاکم نشاپوری میں، اس کے علاوہ ابن اسیر نے بیان کیا، امام شمس الدین ذہبی نے بیان کیا، یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا کی 2 جلد کے صفحہ نمبر 262 میں کہا کہ خبر متواتر ہے جس میں تذبذب و تشکیک کی گنجائش نہیں کہ یہ آیت قرآن ان 5 ہستیوں سے متعلق، اور چھٹا کوئی بھی شامل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ابن حزم الظاہری، 2 فرد ہیں جنہوں نے طول تاریخ میں، 2 عالم جنہوں نے انکار کیا غدیر کا، ایک ابن حزم الظاہری، ایک ابن تیمیہ، لیکن اس کے باوجود ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ میں 4 مقامات پر یہ بیان کیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک مقام پر ان کے فتاویٰ میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا علی ابن ابی طالب اہل بیت میں سے، تو کیا جواب دیا؟ کہا کہ علی ابن ابی طالب کا اہل بیت میں سے ہونا اتنا واضح ہے کہ کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے۔
ابن تیمیہ نے لکھا ہے، کہا کہ علی ابن ابی طالب اہل بیت میں سے افضل ترین ہے، بلکہ بعد از رسول تمام تر بنی ہاشم میں سے افضل ترین ہے۔ اب بخاری اٹھائیں، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مستدرک، باقی حدیث کی کتابیں، یہاں تک کہ اہل تسنن برادران اگر یہاں پر موجود ہیں اپنے علماء سے رجوع کریں۔ آپ کے لاہور میں جو بڑے بڑے دینی مدارس ہیں اور پاکستان کے اندر اہل تسنن کے، خواہ وہ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، حنفی ہیں، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، مشکات المصابیح یہ کتاب درسن پڑھائی جاتی ہے دینی مدارس میں برادران اہل تسنن کے، اور مشکات المصابیح میں باب مناقب اہل بیت میں 48 احادیث ہیں، جن میں سے پہلی اور دوسری حدیث آیت تطہیر سے متعلق ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں، کوئی بھی کتاب اٹھا کے لائیے، تمام تر محدثین نے باب مناقب اہل بیت الگ لکھا اور اس کے بعد باب ازواج النبی الگ لکھا ہے۔ اگر ازواج اہل بیت میں داخل ہیں تو پھر الگ سے ان کے لیے باب کیوں قائم کیا؟ اور کاسے از آش گرم تر، پتیلی سالن سے زیادہ گرم ہو گئی۔ آج تک کسی اہل ازواج نبی میں سے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، آپ کیوں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کی عصمت، ان کی طہارت پروردگار نے انما کا حصار کھینچا ہے، اور ختمی مرتبت نے چادر کھینچ کے حصار کھینچا ہے، گھر کے اندر دوسرا گھر بنا دیا کہ اب اس حصار کو عبور کر کے آگے بات جا نہیں سکتی ہے۔ یہاں تک کہ امام المشککین فخر الدین رازی وہ بیان کرتے ہیں کہ عصمت کلی مشکک ہے۔ سمجھے سیدہ نے کیا کیا، کیا کام کیا سیدہ نے؟ بی بی کا جہاد میں کل عرض کروں گا، لیکن آج یہ ایک جملہ سنیں اور بات تمام کر دوں۔ امام فخر الدین رازی بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عصمت کلی مشکک ہے، کلی متواتی نہیں ہے۔ کلی متواتی جس کے مصادیق میں وحدت پائی جاتی ہے، یہ بات سمجھے کہ تو نتیجہ عرض کر سکوں گا۔ کلی متواتی منطقی اعتبار سے ایسی کلی جس کے مصادیق میں وحدت پائی جائے، جیسے یہ پنکھے آپ کے سر پہ چاروں طرف، پنکھا ہونے میں کیا یہ زیادہ پنکھا ہے وہ کم ہے؟ نہ، سب برابر ہیں، سب برابر ہیں پنکھا ہونے میں، سب کے سب پنکھا کا مصداق ہے، یہ بھی پنکھا ہے، یہ بھی، وہ سارے۔ لیکن کلی مشکک ایسی کلی کہ جس کے مصادیق میں فرق ہو، شدت و ضعف کے اعتبار سے، جیسے یہ روشنی ہے جو میرے سامنے اور وہ روشنی جو تھوڑے فاصلے پہ، ان دونوں کی شدت میں فرق ہے، اور وہ روشنیاں جو بہت سارے مومن کے سروں پر ہیں، کچھ کم ہے، کچھ زیادہ، کچھ اور زیادہ، درجات میں فرق ہے۔ تو کلی متواتی جس کے مصادیق میں وحدت پائی جائے، کون ہے؟ فاطمہ۔ اور کیا کام کیا، اور کس کس طرح سے بے نقاب کیا، اور کس کس طرح سے ولایت کو ہم تک پہنچانے کا اہتمام کیا۔ عصمت، امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر، کہا کہ کلی متواتی اور کلی مشکک یہ دو مفاہیم ہیں، تو کہا یہ معصوم ہونا، عصمت، کیا یہ کلی متواتی ہے یا کلی مشکک ہے؟ کلی متواتی ایسی کلی جس کے مصادیق میں وحدت، کلی مشکک ایسی کلی جس کے مصادیق میں فرق ہو، شدت و ضعف کے اعتبار سے۔ تو عصمت، معصوم ہونا، متواتی ہے یا مشکک ہے؟ یعنی کیا اس کے مصادیق میں وحدت ہے یا فرق ہے؟ یعنی جتنے معصوم ہیں کیا سب ایک جیسے ہیں یا ان کی عصمت میں درجات ہے؟ تو صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی فرماتے کہ عصمت کلی مشکک ہے، یعنی اس کے درجات میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہا کہ آدم کی عصمت اور ہے، ابراہیم کی عصمت اور ہے، نوح کی عصمت اور ہے، عیسیٰ کی عصمت اور ہے، مریم کی عصمت اور ہے، اور نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا کی عصمت اور ہے۔ کہا کہ انبیاء کی عصمت میں تذبذب و تشکیک اور شک و ریب کی گنجائش ہے، لیکن عصمت فاطمہ زہرا
ہر طرح کے شک و ریب اور تذبذب و تشکیک سے بالاتر ہے۔ اور پھر کہا کہ عصمت انبیاء میں ترک اولا کی گنجائش ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کی عصمت میں ترک اولا کی گنجائش نہیں ہے۔ اب میں پوچھوں آپ سے ایک سوال کا جواب کہ مجھے بتائیے عصمت ہے کیا؟ یہ معصوم آپ کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کا بچہ پوچھے تو وہ علمی اور فلسفی اس کی جو تفسیریں ہیں وہ مشکل ہے، تو سادہ ترین تفسیر اور وضاحت اور تعریف جو آپ اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں عصمت کی، عصمت کسے کہتے ہیں؟ معصوم کون ہوتا ہے؟ جو کوئی گناہ نہ کرے۔ تو گناہ کیا ہے؟ توجہ، گناہ کیا ہے؟ کسی بھی فعل حرام کا ارتکاب کرنا گناہ ہے، اور زندگی میں کسی ایک واجب کو چھوڑ دینا یہ بھی گناہ ہے۔ اور معصوم کون ہے؟ جو گناہ نہ کرے، یعنی ساری زندگی جو ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں، یہ سادہ ترین تفسیر، ساری زندگی ایک بھی حرام کا ارتکاب نہ کرے اور ایک بھی واجب کو نہ چھوڑے، یہ سادہ ترین تفسیر۔ اگر بات پہنچی ہے تو اسے اپنے سینوں محفوظ کر لیجئے اور سینوں میں ہی رکھیے۔ کیا؟ معصوم وہ ہے کہ جو زندگی میں گناہ نہ کرے، حرام کا ارتکاب گناہ اور واجب کا ترک گناہ۔ اگر بات پہنچی ہے تو پھر مجھے یہ دینی اور فقہی حکم سمجھا دیجیے کہ دین اسلام میں فرق اسلامی کے نزدیک اہل تسنن ہے یا اہل تشیع، سلام کا حکم کیا ہے؟ سلام کرنا اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ واجب ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے؟ سلام کرنا سنت ہے، سلام کرنا مستحب ہے، لیکن جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب۔ اور اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر کوئی سلام کر دے، آپ جواب کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ آپ نہیں دیں گے، بزرگ فرما رہے نہیں دیں گے، لیکن حالت نماز میں بھی جواب دینا واجب ہے۔ توجہ، سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب ہے۔ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی اگر کوئی سلام کرے تو حالت نماز میں بھی اس کے سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا آپ کی مرضی، کریں نہ کریں، کریں گے تو نیکی ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اور ترک واجب خلاف عصمت ہے، گناہ ہے۔ اگر ایک معصوم زندگی میں ایک گناہ کر دے تو کیا معصوم رہے گا؟ معصوم جو گناہوں سے پاک ہو، یعنی زندگی میں کوئی حرام کا ارتکاب نہ کرے، کسی واجب کو ترک نہ کرے، تو سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب، ترک واجب خلاف عصمت۔ اب مجھے نہیں معلوم تاریخ میں کسی نے جناب سیدہ کو جا کے سلام کیا، اور مجھے نہیں پتا، اب آپ جا کے خود پڑھنا حدیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں کہ کیا فاطمہ زہرا نے، نبی زادی نے ان کے سلام کا جواب دیا؟ نہیں دیا۔ تو سلام کا جواب نہ دے کر فاطمہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھایا کہ سمجھو، یا تو مجھے معصومہ نہ سمجھنا، اور اگر مجھے معصومہ سمجھتے ہو تو آج میں جس کے سلام کا جواب نہیں دے رہی اسے کبھی مسلمان نہ سمجھنا۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن صرف مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے۔
کافر سلام کرے تو جواب دینا واجب نہیں ہے. اے فاطمہ تیری بصیرت پر قربان. کس کس طرح سے بشر کی ہدایت کا انتظام کیا. کیا معیار عصمت ہے جناب فاطمہ کا. کیا عزت فاطمہ ہے. انما یرید اللہ. یہ وہ آیت ہے, بس ختم کروں, وہ آیت جو پروردگار نے زمینوں پر سنانے سے پہلے آسمانوں پر سنائی. 6236 آیتیں قرآن کی, اور ساری آیتیں پروردگار نے 3 طرح سے نازل فرمائیں. بڑا حصہ جبرائیل کے ذریعے سے. جبرائیل لے کے آئے, لیکن ایسے نہیں کہ پہلے خدا نے عرش پہ منادی کی ہو اور وہاں سنائی ہو. صرف ایک آیت ہے. کیا ہے عزت فاطمہ, کیا ہے مقام فاطمہ, اور اس احترام کا راز کیا ہے. اسلام میں حقوق اور فرائض کے درمیان چولی دامن کا ساتھ ہے. جتنے جس کو حق حاصل ہوتے ہیں اور حق دیے جاتے ہیں اتنے ان کے فریضے ہوتے ہیں. تو جتنا جس کی فضیلت کا اگر راز و رام تلاش کرنا ہے تو دیکھنا پڑے گا اس نے کیا کیا ہے, اس کا کام کتنا بڑا ہے. فاطمہ کی عزت کا راز بھی سمجھ میں آئے گا کہ بی بی نے کیا کیا. لیکن آج کی حد تک آخری جملہ, کون ہے فاطمہ, کیا عزت ہے, کیا مقام ہے. قرآن کی ساری آیتیں پروردگار نے زمین پر اتاری, لیکن ایک آیت زمین پر اتارنے سے پہلے اللہ نے آسمان والوں کو سنائے. یہ جو ہر مجلس کے آغاز میں پڑھتے ہیں, حدیث قصہ میں خدا نے کیا فرمایا, یا ملائکتی و یا سکان سماواتی, اے فرشتوں, اے آسمان پر رہنے والوں سنو. اور جب خدا کہے اے فرشتوں اور اے آسمان پر رہنے والوں سنو, تو کیا نہیں سنیں گے. تو سوال یہ کہ جب اللہ نے ان سے یہ کہا اور خطاب کیا کہ سنو, تو کر کیا رہے تھے. فرشتے کیا کر رہے تھے. پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا, امیر المومنین فرماتے کہ اللہ نے جس فرشتے کو حالت قیام میں خلق کیا, ہزاروں سال گزرنے کے باوجود, نوری سال گزرنے کے باوجود ابھی تک حالت قیام میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہے, اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اور جو حالت رکوع میں خلق ہوا وہ آج تک حالت رکوع میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے, بندگی کر رہا ہے, تسبیح کر رہا ہے, تمجید کر رہا ہے, تحلیل کر رہا ہے, تقدیس کر رہا ہے. جو سجدے میں خلق ہوا وہ سجدے میں اللہ کی تسبیح اور تحلیل کر رہا ہے. سجدے والے نے اب تک سر نہیں اٹھایا اور رکوع والا سجدے میں نہیں گیا. لیکن جب خدا نے فرمایا اے میرے فرشتوں, تو کیا اب بھی رکوع والا رکوع کرے گا, سجدے والا سجدے میں رہے گا. اس لیے کہ اب بھی اگر سجدے میں رہا تو ابلیس بن جائے گا. روایت ہے کہ ایک مرتبہ عزازیل نے, ابلیس نے پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے حبیب ہیں, تو خدا کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اتنی عبادت کروں گا کہ جن و انس میں سے کسی نے عبادت نہ کی ہوگی. تو جب ختمی مرتبہ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بات پہنچائی تو خدا نے فرمایا اے میرے نبی, عزازیل سے کہیں اگر معافی چاہتا ہے تو ایک جگہ جا کر, ایک مرتبہ جا کر آدم کی قبر پہ سجدہ کر تو معاف کر دوں گا. یہ جواب دیا ختمی مرتبہ نے. تو عزازیل مسکرایا کہ تعجب ہے, جب تک زندہ تھا تب سجدہ نہیں کیا, تو اب اس کی گلی سڑی ہڈیوں کو سجدہ کروں گا, یہ کیسے ممکن ہے. یہ ممکن نہیں. اجازت لے دیں کہ میں عبادت کروں اور ایسی عبادت کروں گا جو کسی نے نہیں کی. تو خدا نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا اے میرے نبی اس سے کہو عبادت وہ ہوتی ہے جو میری مرضی سے. جہاں اپنی مرضی شامل کر دی جائے وہ میری عبادت نہیں رہتی. تو اب جب کہ جو رکوع کر رہا ہے اور سجدہ کر رہا ہے, اگر خدا کے بلانے پر بھی رکوع میں رہے اور سجدے میں رہے تو عزازیل بن جائے گا. لازم ہے کہ قیام والا قیام چھوڑے, رکوع والا رکوع چھوڑے, سجدے والا سجدہ چھوڑے, جو ذکر کر رہے ہیں سب ذکر چھوڑیں, اہل آسمان اور فرشتے. تو سوال یہ ہے کہ پروردگار اپنا ذکر, اپنی بندگی, اپنی عبادت, اپنی پرستش, اپنی تسبیح, اپنا ذکر و عبادت چھڑوا کے سنانا کیا چاہ رہا ہے. کون ہے فاطمہ, کون ہے آل فاطمہ, کیا سنانا چاہ رہے پروردگار. جب سب متوجہ ہوئے فرمایا سنو ما خلقت السماء مبنیہ, میں آسمان کا یہ شامیانہ خلق نہ کرتا, ولا ارض مدحیہ, زمین کا یہ فرش نہ بچھاتا, ولا قمرا منیرا,
یہ سورج اور یہ چاند، یہ چراغ، نہ یہ کمکمیں، کچھ نہ سجاتا، نہ دریاؤں کو روانی اور نہ کچھ بھی نہ کرتا، صرف ان 5 کی محبت میں. فی محبت ہؤلاء الخمسہ، کون؟ الذین ہم تحت الکساء، جو چادر کے نیچے ہیں، جو چادر کے نیچے ہیں. اور جب ان کا شرف بیان کیا، چونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اس لیے آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، اور باقی وضاحتوں کو چھوڑتے ہوئے آپ کی سماعتوں پر اعتماد کرتے ہوئے ایک ہی جملہ اشارتاً عرض کروں. جب پروردگار نے جیسے یہ فرمایا، اور وہ آیت انما یرید اللہ زمین پر ختمی مرتبت پر نازل کرنے سے پہلے اہل آسمان کو اور فرشتوں کو سنائی، اور جیسی سب نے سنی اب جبریل آگے بڑھے. یہ حدیث قصہ میں ہر دفعہ پڑھتے ہیں نا، اور کتنی سندیں میں نے عرض کر دی کہ اب کون جھٹلائے. تو اب جبریل آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر بارگاہ خداوندی میں کیا عرض کیا؟ اجازت ہے میں یہ آیت لے جاؤں؟ سوال یہ کہ جبرائیل نے یہ کیوں پوچھا کہ اجازت ہے میں لے جاؤں؟ پہلے بھی تو جبرائیل لے کے جاتے قرآن کی آیتیں، تو آج کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آج اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ جبرائیل سوچ میں پڑ گئے کہ اتنی بڑی آیت اور اتنا بڑا پیغام جسے سنانے کے لیے اللہ نے رکوع والوں سے رکوع چھڑوایا، سجدے والوں سے سجدہ چھڑوایا، قیام والوں سے قیام چھڑوایا، اپنی بندگی عبادت چھڑوائی، اور چھڑوا کر جو پیغام سنایا. تو یہ اتنا بڑا پیغام اور اتنی بڑی آیت، شاید اس آیت کو زمین پر لے جانے کی مطلوبہ استعداد میرے اندر موجود نہ ہو، اور اللہ اس کی مطلوبہ استعداد کا حامل کوئی اور فرشتہ نہ خلق کر دے، اور میں اس شرف سے محروم نہ رہ جاؤں. اس لیے بے قراری میں اور بے صبری میں آگے بڑھ کر خود پوچھ لیا، اجازت ہے؟ خدا نے فرمایا ہے، لے جاؤ. ادھر اجازت مل چکی، اور پورا قرآن جو جبرائیل لے کے آئے، لیکن کیا کبھی ختمی مرتبت سے پوچھا اجازت ہے آیت سناؤں؟ لیکن آج پہلی مرتبہ اوپر سے اجازت ملی، اور یہاں زمین پر آ کر بھی ختمی مرتبہ سے اجازت لے رہے ہیں. اتاذن لی یا رسول اللہ، اجازت ہے کہ میں حاضر ہو جاؤں اور یہ آیت سناؤں؟ تو کیوں اجازت مانگ رہے ہیں جبرائیل؟ کیا رسول کی وجہ سے؟ ہزاروں مرتبہ آئے. جبرائیل رسول کی وجہ سے اجازت نہیں مانگ رہے، جبرائیل بطول کی وجہ سے اجازت مانگ رہے. یہ عزت فاطمہ ہے، یہ شرف فاطمہ ہے کہ جبرائیل رک کر اجازت مانگ رہے ہیں. تو جبرائیل جہاں اجازت لے کے آئے، میں کل اس بی بی کی عزت کا راز اور وہ فلسفہ عرض کروں گا، لیکن آج بس اتنا عرض کروں گا، جس دروازے پر جبرائیل اجازت لے کے آئے، اس دروازے پر کیسی گستاخیاں ہوئی. ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں مدینے کے اندر موجود نہیں تھا، رحلت ختمی مرتبت کے موقع پر سفر میں تھا، اور مجھے رستے میں اطلاع ملی کہ آقا کا وصال ہو چکا. تو میں مدینے کی طرف چل رہا ہوں، اور میری خواہش تھی کہ میں پہنچتے ہی جا کر ان کے گھر والوں کے سامنے تعزیت کروں، ان کی بیٹی کے گھر کے سامنے زانو ادب طے کروں اور تعزیت پیش کروں، ان کے بابا کا پرسہ دوں. کہاں میں دیکھتے ہوئے آیا، اور جب بڑھ رہا تھا تو میری نگاہ پڑی کہ بنو ہاشم کی گلی میں دھواں اٹھ رہا ہے. تو مجھے آقا ختمی مرتبت کا یہ کلام یاد آیا کہ اگر کسی گھر میں کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے تو 3 دن تک وہاں پر چولہا نہیں جلنا چاہیے اور کھانا نہیں بننا چاہیے، اور ہمسایوں کو چاہیے کہ وہ کھانا بنا کے لائیں. تو میں نے سوچا کہ مسلمانوں نے یہ خیال نہیں رکھا کہ ختمی مرتبت کی انتقال ہوا اور ان کی بیٹی کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، شاید خود ہی وہاں پر کھانا بنایا جا رہا ہے. کہا لیکن جب میں قریب پہنچا تو منظر بہت عجیب تھا. کیا ہوا؟ میرے عزیزو، وقت ختم ہوا، اس لیے میں ایک روایت عرض کر رہا ہوں. تفصیلی شہادت جناب سیدہ کی کل عرض کروں گا، اور آج روایت جو میں عرض کر رہا ہوں وہ صاحب مفاتیح الجنان
شیخ عباس قمی نے، جس کتاب کا میں نے کل حوالہ دیا، بیت الاحزان کے اوائل میں یہ واقعہ تحریر کیا. کیا لکھا؟ کہا کہ واقعہ کربلا کے بعد 63 یا 64 ہجری میں مدینے سے ایک بہت بڑی شخصیت کا بیٹا ایک وفد کے ساتھ شام گیا، کچھ ساتھیوں کے ساتھ، اور جا کر اس نے یزید ابن معاویہ کے ساتھ ملاقات کی اور اس سے کہا کہ تم نے حسین کو قتل کیا، حسین کے بھائیوں کو قتل کیا، حسین کے بیٹوں کو قتل کیا، حسین کے ساتھیوں کو قتل کیا. کوئی بات نہیں، یہ تمہارا خاندانی مسئلہ تھا. اگر تو یہاں تک رک جاتا تو میں شکوہ نہ کرتا اور میں تمہارے پاس نہ آتا، لیکن میں اس لیے آیا ہوں کہ جھگڑا تھا تم مردوں سے. تمہیں نبی زادیوں کو بازاروں میں نہیں لانا چاہیے، تمہیں نبی زادیوں کے سروں سے چادروں کو نہیں چھیننا چاہیے. یزید نے یہ جملے سنے، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا کہ کوئی اور یہی بات کہتا تو شاید سن لیتا، لیکن میں تمہیں یہ حق نہیں دیتا کہ تم یہ بات مجھ سے کہو. کہ میں کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اب یزید اٹھا اور جا کر لکڑی کا ایک صندوق کھولا اور اس میں سے خط لے کے آیا اور وہ خط اس کے سامنے رکھا کہ یہ پڑھ لو، یہ تمہارے سوال کا جواب ہے. کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ تمہارے باپ نے مدینے سے میرے باپ کو خط لکھا تھا. لکھنے والے نے کیا لکھا؟ تفصیل ہے لیکن خلاصہ عرض کروں گا وقت کی قلت کے باعث. لکھنے والے نے لکھا کہ ختمی مرتبت کی وفات کے بعد جب ہم نے فلاں کو اپنا حاکم معین کیا تو اس کے بعد پھر دوسرے روز میں نے اپنے غلام کو علی ابن ابی طالب کے گھر کی طرف روانہ کیا، جاؤ علی کو بلا کے لے آؤ تاکہ علی مسجد میں آ کر حاکم وقت کی بیعت کرے. لیکن بجائے علی کے آنے کے، علی کے گھر سے ایک کنیز دروازے پر آئی اور اس نے میرے غلام کو بھیجے. وہ غلام کو جواب دیا کہ میرے آقا علی قرآن کی جماوری میں مصروف ہیں، قرآن کی تدوین میں مصروف ہیں، اور جب تک ان کا کام مکمل نہیں ہو جاتا وہ نہیں آئیں گے. تو جب میرا بھیجا غلام خالی ہاتھ واپس آیا تو مجھے بہت غصہ آیا. اب میں نے چند افراد کو روانہ کیا اور انہیں یہ دھمکی دے کے بھیجا کہ جا کے علی سے کہنا کہ اب کی دفعہ اگر تم نہ آئے تو پھر لینے کے لیے میں خود آؤں گا. لیکن جب میرا وفد علی کے دروازے پہ پہنچا تو اس دفعہ کنیز کے بجائے خود نبی زادی دروازے پر ہے اور آ کر میرے لیے پیغام دیا کہ جاؤ اور فلاں شخص سے کہو کہ وہ ہم اہل بیت سے کیا چاہتا ہے. جب تم نے حکومت بنا لی ہے اور حکومت لے لی ہے تو اب تم ہم اہل بیت سے کیا چاہتے ہو؟ اگر یہ چاہتے ہو کہ علی آ کر تمہاری بیعت کریں تو کبھی بھی میری زندگی میں علی تمہاری بیعت نہیں کریں گے اور تم علی تک نہیں پہنچ پاؤ. کہا اس طرح سے میرا بھیجا ہوا وفد اب دوسری مرتبہ واپس آیا تو تیسری مرتبہ میں خود اٹھا اور اپنے ہمراہ 50 افراد کو لیا. ہم نے ڈنڈے اٹھائے، لکڑیاں اٹھائیں، جلانے کا سامان اٹھایا، تلواریں اٹھائیں اور ہم سب نبی زادی کے گھر کی طرف چل پڑے. جب پہنچے تو میں نے قنفذ سے کہا جاؤ دستک دو. قنفذ نے در فاطمہ پر دستک دی. علی دروازے کی طرف بڑھنا چاہ رہے تھے. میں نے قدموں کی آہٹ محسوس کی، لیکن بجائے اس سے کہ علی دروازے تک پہنچتے، نبی زادی علی کے سامنے آ کے رک گئی اور کہا اے علی، جب تک میرے بابا محمد مصطفیٰ زندہ تھے کبھی خود انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، ہمیشہ آپ نے میرے بابا کا دفاع کیا، اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا میرے بابا تھے.
اور آپ نے ان کا تحفظ کیا، اور اب روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں، اس لیے آپ خود اپنے دفاع میں تلوار نہیں اٹھائیں گے، نبی زادی آپ کا دفاع کرے گی، کہ جیسے نبی زادی مناسب سمجھتی ہیں۔ علی رک گئے اور نبی کی بیٹی دروازے پر آ گئی، اور آ کر ہم سے کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا علی کو باہر بھیجیں ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ ایک مرتبہ نبی زادی نے کہا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس گھر میں تمہارے نبی کی بیٹی رہتی ہے؟ کہاں آگ لگائیں گے، اور پرواہ نہیں کریں گے، نہ فقط آگ لگائیں گے بلکہ اس گھر کو چھت سمیت گھر کے رہنے والوں پر گرا دیں گے۔ علی کو باہر بھیجیں۔ کہا علی میری زندگی میں نہیں آئیں گے۔ کہا اب میں نے قنفذ کو اشارہ کیا کہ اس دروازے کو آگ لگاؤ۔ قنفذ آگے بڑھا، در فاطمہ کو آگ لگائی، دروازہ جلنے لگا، لیکن میں غصے میں اتنا بپھرا ہوا تھا کہ میں نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا بلکہ آگے بڑھا اور جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کر دی اور کچھ دیر کے بعد یہ دروازہ گرا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، شب شہادت جناب سیدہ ہے، مجھے بتائیے کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ اے کاش زمین پر گرا ہوتا، اے کاش یہ دروازہ زمین پر گرا ہوتا، لیکن میں کیا کروں؟ امام زمانہ فرماتے ہیں میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری دادی فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی، اور اسی دروازے کی کیل میری دادی فاطمہ کے بازو میں پیوست ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم ربکم، اجرکم علی الزہرا۔ اب دروازہ گرا، لکھنے والے نے یہ لکھا کم 50 میں سے 11 افراد علی کے بیت الشرف میں داخل ہوئے اور فاطمہ زہرا کی آواز بلند ہوئی، فضا میری طرف بڑھو، میرا محسن شہید ہو چکا ہے۔ کہا لیکن میں کسی بات کی پرواہ کیے بغیر میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ قریب تھا کہ میں علی تک پہنچ جاتا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ فاطمہ زہرا اس زخمی حالت میں کیسے اٹھی اور اٹھ کر آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر میرے اور علی کے درمیان کھڑی ہو گئیں، میرے اور علی کے درمیان کھڑی ہو گئیں۔ اجازت دیجیے ایک جملہ اور عرض کروں، میرے اور علی کے درمیان کھڑی ہو گئیں اور مجھ سے کہا کہ میری زندگی میں کبھی تو علی تک نہیں پہنچ پائے گا، کہ مجھے ایک مرتبہ نبی زادی پر ترس آیا اور میں نے سوچا واپس چلا جاؤں، لیکن پھر مجھ پر علی کا غضب طاری ہوا۔ میں نے کہا اے نبی زادی درمیان سے ہٹ جاؤ ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ تو ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی۔ فاطمہ نے کہا میں قیامت تک نہیں ہٹوں گی۔ کہ ایک مرتبہ میں نے اپنا بازو فضا میں بلند کیا اور اتنی قوت سے
السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا باعث الہدی، السلام علیک یا جد الحسن والحسین، السلام علیک یا ابن رسول الثقلین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك واناخت برحلك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدر حمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، يا أنيس النفوس، أيها المدفون بأرض توس، السلطان أبا الحسن، يا علي بن موسى الرضا، عليك التحية والثناء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا ملقن إحكام القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام مومنین سے ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت جناب عبد الرحمن خان، مسمات سرکار بی بی، سردار دوست محمد خان، پروین ظاہرہ صاحبہ، رخسانہ احمد حیات صاحبہ، شہزادہ اسد علی خان، ریحانہ بی بی، رخسانہ علی صاحبہ اور تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص خلیفہ خاندان کے مومنین کے لیے، جناب خلیفہ حسن مہدی، جناب خلیفہ حیدر مہدی، جناب خلیفہ عباس اقبال اور جو اس خاندان کے بزرگ جا چکے ہیں، ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرما دی.